ماہ مقدس ماہ رمضان کی بابرکت اور مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے رمضان المبارک کے روزوں کے فضائل کے حوالہ سے پڑھا تھا۔ آج رمضان المبارک کے مسائل اور روزے کے فضائل نہیں کرنے، آج ہم نے مسئلہ زکوٰۃ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹائم ہوگا اگلے اور اس سے اگلے جمعہ میں، تو ہم رمضان المبارک کا چیپٹر مکمل کر لیں گے۔ کثرت کے ساتھ اہل محبت، صاحب ثروت، مالدار، خوش نصیب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں۔ علم کے مطابق عمل کریں، علم حاصل کرنے کا بھی ثواب، اس پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے، مسائل کو سمجھ کر جب ادا کریں گے تو اس کی ادائیگی آسانی سے بھی ہوگی اور بہتر بھی ہوگی۔ اگر بغیر سمجھے ہم نے زکوٰۃ اور فطرانے کے معاملات کر دیے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی مال بھی دے بیٹھتا ہے لیکن مال ضائع ہو جاتا ہے، فرض بھی سر پہ قرض رہتا ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ احکام زکوٰۃ ہم نے آج سمجھنے ہیں۔ کچھ زکوٰۃ کے فضائل ہیں، وہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ زکوٰۃ نہ دینے پر کچھ وعیدیں ہیں، وہ بھی آج چھوڑ رہا ہوں۔ آج صرف ہم نے فوکس جو کرنا ہے وہ صرف احکام پر، مسائل پر، طریقہ کار پر کرنا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اصلی کیا ہیں، ہمیں کیا کیا سمجھنا ہے، کتنی اس کی اہمیت اور ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کی تعریف سن لیں۔ زکوٰۃ مال کی ایک مخصوص مقدار کا نام ہے جسے خرچ کرنا یا کسی دوسرے مستحق آدمی تک وہ مخصوص حصہ پہنچا دینا فرض ہوتا ہے۔ یعنی 2.5% جو حصہ ہوتا ہے، اس 2.5% حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہوتی ہے صاحب نصاب مالدار انسان پر۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ قبل از اسلام کی زندگی کو زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں لائیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی وقت کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ کے احکامات بعد کی اسلامی زندگی میں لاگو ہوں گے، پہلے وہ کتنا ہی امیر کبیر کیوں نہ ہو، اس کا حساب اور اس کے احکامات کی اس کو چھٹی ہوتی ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ دیوانے اور پاگل مجنوں پر زکوٰۃ فرض نہیں، عقل مند باشعور دانشور پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 3 بالغ ہونا۔ نابالغ انسان پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور چوتھی شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ 5ویں شرط ہے اس پر سال کا گزرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو ہم نے تفصیلاً پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم اگلا حصہ لیں گے۔
مسلمان ہونا پہلی شرط، غیر مسلم پر کوئی کسی قسم کا کوئی عبادت کے احکامات جاری نہیں ہوتے، لہذا وہ بری ذمہ ہے۔ عقل مند ہونا لازمی ہے، مجنوں پر زکوٰۃ اور کوئی فطرانہ کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت عقل کے مطابق ہوتی ہے، عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اس کو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے، فرض واجبات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے ہم قید کریں گے، کیسے اس کو ہم لائیں گے، کیسے اس پر عمل کرائیں گے؟ یہ ممکن نہیں، لہذا وہ بھی آزاد ہے۔ بالغ کا مسئلہ ہے، یہ قابل غور ہے، اس کی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ نابالغ بچے یا بچی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ایک رواج ہے، بچے چھوٹے اور نابالغ ہوتے ہیں، ماں باپ ان بچوں کی شادی کے لیے، جہیز کے لیے، مستقبل کے لیے کچھ جمع پونجی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بینک اکاؤنٹ کھول لیا، اس میں پیسے جمع کرتے رہے، یا کوئی ایسی صورتحال، کوئی ایسی سونا زیورات لے کے رکھ دیتے ہیں۔ کچھ والدین اپنی نابالغ چھوٹی اولاد کے لیے کوئی پلاٹ خرید کے رکھ لیتے ہیں کہ بڑے ہوں گے اتنی دیر میں یہ پلاٹ مہنگا ہو جائے گا، یا گھر بنا لیں گے، یا اس کے لیے بیچ دیں گے، اس کے جہیز کے، شادی کے، تعلیم کے، دوسرے اخراجات پورے کریں گے۔ تو یہ بات غور سے سننے والی ہے اور سمجھ کر یاد رکھنے والی ہے۔ اگر اولاد نابالغ ہے، ماں باپ نے کوئی ایسی صورتحال پیدا کر لی، زیورات بنا لیے، پلاٹ لے لیا، یا ویسے اکاؤنٹ کھول کے پیسے رکھ لیے، جیسے ہی آپ نے نیت کرنی ہے یہ میرے بچوں کے نام ہے، بیٹی کے نام ہے، یہ بیٹے کا نام ہے، تو وہ جتنا مال آپ بنا کے رکھیں گے وہ سارے کا سارا اس بچے کی ملک ہو جاتا، اس کے قبضے میں دیں یا نہ دیں، چونکہ بچے نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں۔ ماں باپ نے جب نیت کر لی، نیت کرنے سے ماں باپ کا قبضہ ختم، ملکیت ختم، وہ بچوں کے سپرد ہو جاتا۔ اب ماں باپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ بامر مجبوری اگر کہیں ایسی صورتحال بن جائے ماں باپ کا گزر بسر نہ ہو، ان چھوٹے بچوں کا مال اٹھا کے خرچ کرنا چاہے، زندگی کا گزر بسر کرنا چاہے، بامر مجبوری اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں۔ دوسری بات، اگر بچے جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، اس کے نام پہ آپ نے کچھ جمع کیا، مثلا خاص طور پہ ہمیں پرابلم رہتا ہے بیٹیوں کے حوالہ سے، جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بھی ہم نے ان کی شادی کرنی ہے، ان کو جہیز دینا ہے، ان کے معاملات کرنے ہیں، لہذا کچھ کر لیں، 2 4 5 سال پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں، شروع کر کے مال اکٹھا کر کے ان کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اگر بیٹی یا بیٹا بالغ تھا، اس کے لیے ہم نے کچھ جمع کرنا شروع کیا، بچوں کو بتایا نہیں ہے، ان کے قبضے میں بھی نہیں دیا، اپنے قبضے میں رکھا، اپنے پاس رکھا، ان کو آگاہ بھی نہیں کیا، ان کو بتایا بھی نہیں ہے، بس ہم اپنی کوشش سے یہ کرتے جا رہے ہیں، تو یہ مال ماں باپ کے قبضے اور ملک میں شمار ہوگا۔ اس لیے کہ بالغ اولاد کے قبضے میں جب تک نہیں دیں گے، اس وقت تک اس کے قبضے میں منتقل نہیں ہوگا، لہذا اس وقت تک اس کا باپ یا اس کی ماں ہی اس کی مالک ہے، اس کی ذمہ دار ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل اب ماں باپ پر لاگو ہو گئے۔ تیسری بات سن لیں، لڑکی اور لڑکے کی سن بلوغت کیا ہے؟ لڑکی کے لیے 9 سال سے لے کر 15 سال تک کی عمر بلوغت کی ہے۔ 9 سال کی بیٹی ہو جائے، اگر علامات بلوغت ظاہر ہو جائیں تو فابہا، وہ بالغ شمار ہوگی، اگر وہ ظاہر نہیں ہوتی تو 15 سال تک اس کا انتظار کرنا ہے۔ جب بیٹی 15 سال کی ہو جائے گی، اب علامات ظاہر ہوں یا نہ ہوں، وہ بالغ ہی شمار ہو گئی۔ رہ گیا بیٹا، بیٹی کی سن بلوغت کے لیے 12 سال شرط ہے، 12 سے 15 سال یہ عمر بلوغت ہوتی ہے۔ اگر 12 سال کا بیٹا ہو جائے
تو وہ سن بلوغت میں داخل ہو جاتا ہے۔ علامات اگر بلوغت کی، جوانی کی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو فابہا، نہ ہو تو پھر انتظار کرے۔ 15 سال تک ہم نے اس کا انتظار کرنا ہے۔ اگر 15 سال عمر پوری ہو گئی، علامت ظاہر ہوئی ہے نہیں ہوئی، ہم نے اس کو بالغ ہی سمجھنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیٹی اور بیٹے دونوں کی بلوغت کی آخری عمر 15 سال ہے۔ ابتدا میں تھوڑا سا فرق ہے، بیٹی 9 سال سے شروع ہو جاتی ہے، بیٹا 12 سال سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گا، اب ہم نے اس کے لیے مال جمع کرنا ہے، کوئی جمع پونجی کرنی ہے، یا کوئی اکاؤنٹ کھولنا ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہے ان کے نام پر، تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے بچہ بالغ ہے یا نہ بالغ ہے۔ یہ مدت میں نے آپ کو اس لیے بتا دی۔ اگر وہ نہ بالغ ہے، جیسے نیت کریں گے مال بچوں کا ہوگا، بات ختم ہوگی۔ اگر وہ بالغ ہیں، پھر دیکھیں گے اس کے قبضے میں دیا ہے، قبضے میں دیا تو وہ بچوں کا قبضہ ہو گیا، ماں باپ فری ہو گئے۔ اگر قبضے میں نہیں دیا تو اس وقت تک وہ مال ماں اور باپ کے قبضے میں رہے گا۔ اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے اس مال کی زکوٰۃ کا معاملہ خود کریں۔ اس پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک بہت غلط رواج ہے، یہ بھی غور سے سن لیں۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، ہم ایک آدمی کو سربراہ مقرر کر لیتے ہیں، بس سب کچھ اس نے کرنا۔ یہ طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے معاشرے کا گھڑا ہوا طریقہ ہے۔ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اس کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان پر، خواہ مرد ہو عورت ہو، حیثیت بدلتی ہے، کبھی وہ باپ ہوتا ہے، کبھی دادا ہوتا ہے، کبھی پردادا ہوتا ہے، کبھی نانا ہوتا ہے، کبھی پرنانا ہوتا ہے، کبھی انسان ماں کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں، کبھی بیٹے کی صورت میں۔ ہر بندے کی اپنی حیثیت ہے، شوہر کی اپنی حیثیت ہے، بیوی کی اپنی حیثیت ہے، بھائی باپ کی اپنی حیثیت ہے، اولاد کی اپنی حیثیت ہے۔ لہذا ہر آدمی اپنا معاملہ الگ سے دیکھے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، بیٹا بھی اسی میں ہے، بیٹی بھی اسی میں ہے، بہو بھی اسی میں ہے، بھائی بھی اسی کے اندر ہے، سارے معاملات اسی میں ہیں۔ یہ طریقہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب دینی ہے تو ہر آدمی اپنے معاملات خود دیکھے گا۔ بیوی اپنے معاملات دیکھے گی، اگر ایک خاتون کے پاس سونا ہے، کچھ اور بھی آمدنی کے وسائل ہیں، وہ اپنا نصاب خود الگ سے مقرر کرے گی اور دیکھے گی۔ شوہر کے اپنے وسائل ہیں، اپنا کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، نوکریاں، معاملات ہیں، وہ اپنا حصہ الگ مقرر کرے گا، اپنے معاملات الگ دیکھے گا۔ بہو اپنے الگ دیکھے گی۔ گھر کا ہر فرد جو ایز اے مسلمان بلوغت کے بعد خود ذمہ دار ہے اپنے نفع نقصان کا، وہ خود اپنا مال کا تعین کرے گا، اس کے مطابق ہی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسری بات، بلکہ تیسری جو شرط تھی، وہ مالک نصاب ہونا ہے۔ مالک نصاب کیا ہے، یہ بات سارے احباب غور سے سن کر یاد کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو مال کی قسمیں بتا دیتا ہوں۔ 5 قسمیں ہیں جن پہ جس مال پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ پہلا سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش روپیہ پیسہ، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 جانور۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ میں پھر گنوا دیتا ہوں: سونا، چاندی، روپیہ کیش وغیرہ، مال تجارت اور جانور مویشی وغیرہ۔ ان 5 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کے علاوہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایک آدمی گھر میں ہے، زکوٰۃ دینے کا موقع آیا، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے یہ میرے گھر میں فریج بھی ہے، میرے گھر میں اے سی بھی لگا ہے، اور میرے گھر میں واشنگ مشین ہے، کپڑے بھی پڑے ہیں، برتن بھی پڑے ہیں، گاڑی بھی کھڑی ہے، ہمارے پاس فلاں چیزیں ہیں، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ آپ نے صرف یہ پیمانہ یاد رکھنا ہے، 5 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ ان 5 میں آتا ہے، کیا فریج سونا ہے؟
چاندی ہے، پیسہ ہے، مال تجارت ہے یا جانور ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا گھر میں رکھی فرج پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ دکان پہ رکھی جو بیچنے کے لیے رکھی جاتی ہے وہ مال تجارت میں ہے، تو اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ جو چیز بیچنے کے لیے دکان پہ رکھی ہے وہ تو تجارت کے مال ہے، وہ الگ ہے۔ وہاں اے سی پڑا ہو، ایک جوتا بھی بیچنے کے لیے دکان پہ پڑا ہو، وہ مال تجارت ہے، وہ الگ سسٹم ہے۔ گھر میں ہم نے جب زکوٰۃ دینی ہے تو ہم نے غور کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے پاس جو ہے نا 4 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم نے سب سے پہلے دیکھا نا گاڑیوں پہ زکوٰۃ ہے، تو ہم نے دیکھنا ان 5 میں سے کوئی ہے۔ گاڑی سونا ہے؟ جی نہیں۔ چاندی؟ نہیں۔ پیسے ہیں؟ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ مال تجارت ہے؟ نہیں، یہ تو گھر کے لیے رکھی ہوئی ہے، سیل تو لگائی نہیں ہے۔ اور کیا یہ جانور ہے؟ نہیں۔ بے شک 10 گاڑیاں آپ کے گھر میں کھڑی ہیں، بیٹے کی الگ، بیٹی کی الگ، ماں کی الگ، باپ کی الگ، بہو کی الگ، یہ ساری الگ الگ ہیں۔ 2-4 چل رہی ہیں، 2-4 ویسے کھڑی ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے ان 5 چیزوں میں سے اگر ہے تو زکوٰۃ دیں گے، اگر ان 5 چیزوں میں نہیں آتی چیز تو اس کی زکوٰۃ نہیں۔ اس کو آپ ہر چیز پہ یہ کلیہ لاگو کر لیں اور اس کو دیکھ لیں، سارا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ایک آدمی کے پاس پلاٹ پڑا تھا، وہ آدمی زکوٰۃ کا وقت ہے، سوچنے لگا میرے اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں۔ اسی پیمانے کو شروع کر لے، سونا ہے؟ نہیں۔ چاندی؟ نہیں۔ پیسے ہیں؟ نہیں۔ تجارت؟ پھر دیکھیں وہ پلاٹ کس لیے رکھا تھا۔ جس وقت ہم نے خریدا ہے نیت کیا تھی؟ آج خرید لیتے ہیں، مہنگا ہوگا بیچ دیں گے، بیچنے کی نیت سے خالصتاً خریدا تھا، اب وہ مال تجارت، اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ہم نے 2 نیتیں ہوتی، دیکھیں گے اگر بک گیا اچھے پیسے میں تو بیچ دیں گے، نہ بکا گھر بنا لیں، تو ڈبل نیت ہو گئی۔ ہر وہ چیز جس میں ڈبل نیت ہو وہ چیز مال تجارت شمار نہیں ہو۔ یہی گاڑی کا مسئلہ ہے، آپ نے گاڑی خریدی، بعد میں کہا یار اس کو بیچ دیں گے، بیچنے کی نیت سے خریدو تو تجارت ہے۔ اگر آپ نے اس لیے کہا کہ گاڑی لے لیتے ہیں، اس کو دیکھیں گے، سیل کریں گے، ہو گئی تو فابہا، نہیں ہے تو بیٹے کو ضرورت اس کو دے دوں گا، تو ڈبل مائنڈ، 2 نیتیں ہو گئیں، لہذا اب وہ مال تجارت نہیں ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو کلیہ بتا دیا۔ جب بھی مال کی زکوٰۃ دینی ہے تو ہم نے یہ کلیہ استعمال کرنا ہے۔ کس چیز کی زکوٰۃ دینی ہے؟ ان 5 چیزوں کی، سونے کی دینی ہے، چاندی کی دینی ہے، پیسہ جمع اس کی دینی ہے، مال تجارت اس کی دینی ہے، اگر جانور مویشی ہیں تو ان کی دینی ہے۔ ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب رہ گیا کہ نصاب کیا ہوتا ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے۔ جس خاتون کے پاس یا کسی مرد کے پاس 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہے تو یہ اس کا نصاب ہے۔ چاندی 52.5 تولے، 2 چیزیں ہو گئی، رہ گیا پیسہ اور کیش۔ اگر کیش کی قیمت سونے یا چاندی کے برابر ہو، آج کا جو موجودہ ریٹ تھا اس کے مطابق 1,15,000 یہی بنتا نا، 1,29,000 روپیہ یہ چاندی کی قیمت ہے 52.5 تولے کی۔ آج کی بات کر رہا ہوں میں، آج کا جو ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق 52.5 تولے کی قیمت لگائیں تو قیمت بنتی ہے 1,29,000۔ اتنی انسان کے پاس مالیت ہے تو یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اگر سونے کی بنائیں تو وہ 15,58,700 کچھ روپے بنتے، یا کسی کے پاس اتنی ملکیت ہو، چونکہ چاندی کی ملکیت کم ہے، 1,29,000 30,000 روپیہ ہے،
اگر اس کو نصاب بنائیں تو غریبوں کی خدمت زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ فقہا نے اسی کو ترجیح دی ہے، جب نصاب پیسے کا بنانا ہو، مال تجارت کا بنانا ہو، تو پھر چاندی کا ریٹ لگا کر اس کی قیمت دیکھیں تاکہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے۔ اچھا، ہمارے پاس پیسے پڑے تھے، باقی سارے معاملات ہم نے کر لیا، ہمارے پاس بچت اتنے ہیں، تو ہم نے زکوٰۃ دینی، تو ہم نے پیسے کو چاندی پہ تول کر، چاندی کا ریٹ لگا کر 1,30,000 کا معاملہ کر کے ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے۔ ہم سمجھیں گے کہ ہم امیر ہیں، غنی ہیں، مالدار، صاحب نصاب۔ میں نے آپ کو مال تجارت کی وضاحت ساری سنا دی ہے، اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر شروع میں ایک خاص بات یہ ضرور سن لیں، کیش میں جو ہے نا آج کل یہ بینکوں میں اور مختلف کمپنیاں جو ہے نا وہ بانڈز چلا رہی ہیں، شیئرز چلا رہی ہیں، یہ بھی پیسہ شمار ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے کے بانڈز خرید کے رکھے ہوئے، یہ ایک ایسی چیز ہے آپ جس وقت چاہیں بینک میں جا کے کہیں ہم نے بیچنے ہیں، اسی وقت آپ کو پیمنٹ دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کا نقدی کیش ہوتا ہے، اس کو پیسوں میں شمار کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں معاملات کر رہی ہیں، اگر کوئی آدمی یہ کر رہا ہے تو زکوٰۃ دیتے وقت جب اپنا کیش دیکھنا ہے، اپنے معاملات دیکھنے ہیں، تو اس کو نقدی پیسوں میں ہی شمار کرنا ہے۔ دوسری بات جو خاص ہے اس میں یہ سمجھ لیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بھی ہمارے پاس کیا کیا مال ہے اور کتنا ہے، اور کب سے شروع ہے کب ختم ہوتا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ ہے، چونکہ ہماری زندگی میں دنیا غالب ہے، دنیاوی معاملات غالب ہیں، دین اور شریعت غالب نہیں ہے، ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے، شریعت کہتی ہے ہر وقت اپنی زندگی کو تول ناپ کے، سوچ سمجھ کے، فکر کے ساتھ گزارنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے آج میرے پاس سونا آ گیا، کسی مد میں بھی آ گیا، کتنا ہے اس کو اس دن بیٹھ کے غور کرنا ہے۔ چاندی آ گئی تو غور کرنا ہے، مال آ گیا تو غور کرنا ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں، تجارت کا مال آ گیا تو اس وقت آپ نے غور کرنا اس وقت میرے پاس مالی کنڈیشن کیا ہے، کیا میں اس وقت امیر ہوں یا غریب ہوں؟ اگر امیروں میں میرا شمار ہے تو میں وہ ڈیٹ لکھ لوں، وہ دن لکھ لوں، وہ تاریخ لکھ لوں، سن لکھ لوں، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے گھنٹہ بھی لکھ لو۔ مثلا ایک آدمی 31 مارچ 2023 کو مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس سونا اتنا آ جاتا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس کو چاہیے آج کا دن لکھ لے، 2 بجے یہ مال آیا ہے، 2 بجے ٹائم بھی لکھ لے، پھر 31 مارچ 2024 جب 2 بجیں گے تو اس کا سال مکمل ہو جائے۔ اب وہ اپنا حساب کرے گا کہ سال کے پہلے دن میرے پاس اتنا مال تھا، اب سال گزرنے کے بعد میرے پاس کتنا مال ہے، کیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اتنی احتیاط ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں۔ لہذا جو لوگ صاحب مال ہیں، جن کے وسائل ہیں، جن کے پاس پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، ان کو بغور توجہ سے دیکھنا ہے میں کس دن صاحب نصاب بن رہا، وہ ڈیٹ لکھ لیں۔ سال گزرنے کے بعد، چونکہ 1 سال گزرنا بھی واجب ہے، اس لیے سال گزرنے کے بعد ہم نے بیٹھ کے اپنا حساب کرنا ہے آج میری کنڈیشن کیا ہے، میں صاحب نصاب ہوں کہ 7.5 تولے چاندی کی قیمت 15 لاکھ 15.5 لاکھ میرے پاس ہے سونے کی قیمت، یا چاندی کی قیمت 1.25 لاکھ میرے پاس ہے؟ اگر ہے تو میں غنی ہوں، امیر آدمی ہوں، مال میں سے زکوٰۃ میں نے دینی ہے۔ میرے پاس جو تجارت کا مال ہے وہ کتنا ہے کہ نصاب کو پہنچتا ہے؟ یہ ساری چیزیں بغور لکھنی، پڑھنی، سوچنی ہے۔ سال کے بعد ہم نے حساب کرنا ہے، حساب کے مطابق ہم نے زکوٰۃ دے دی۔ جو 5 شرطیں ہماری ہوگی: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا، اور اس پر 1 سال کا گزر جانا، یہ ضروری ہے۔ یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو ہم
زکوٰۃ دینے کے حقدار ہیں اور ہم پر لازمی ہے کہ ہم دیں۔ اگلا مسئلہ سن لیں، اس میں کچھ حاجت اصلیہ ہوتی ہیں۔ حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہے؟ جس کے بغیر آپ کی زندگی کو گزارنا مشکل ہو۔ مثلا گھر کا کپڑے ہیں، برتن ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، ان کی پڑھائی کے ہیں، دکھ کے ہیں، سکھ کے ہیں، شادی غمی کے، یہ معاملات جو روزمرہ ہم کرتے ہیں، سردی گرمی کے لباس ہے، سردی گرمی کے بسترے ہیں، اپنی گاڑی نوکری پہ آنے جانے کے معاملات ہیں، یہ جتنے معاملات ہیں اس کو ضرورت اصلیہ کہتے ہیں، حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ جس دن ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اس دن ضرورت اصلیہ والا حصہ ہم نے الگ کر دینا ہے، اس کے بعد ہم نے زکوٰۃ دینی۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 20 لاکھ روپیہ تھا، اس نے زکوٰۃ دینی تھی، لیکن اس کو گھر میں کچھ ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اس کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے۔ موسم چینج ہو رہا ہے، اس کو پتا ہے میں نے یار بسترے لینا ہے، میرے تو 50,000 کے بسترے بھی آتے ہیں۔ اس نے دیکھا ہے کہ میں نے سردیوں کے اور گرمیوں کے کپڑے بچوں کے لینے ہیں تو مجھے کم از کم 30,000 روپیہ وہ بھی چاہیے۔ 1.25 لاکھ کا موٹر سائیکل ہے، 50,000 کو اس نے کپڑے لینے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بسترے لینے ہیں، اس کی 2 لاکھ روپیہ گھر کی ضرورت ہے۔ تو پہلے وہ اپنی گھر کی ضرورت نکال لے گا، باقی پیسے گنے گا، اب میرے پاس کتنے پیسے ہیں، اب جو باقی بچیں گے اس سے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ شریعت کا حسن ہے۔ شریعت نہیں کہتی تو خود ضرورت مند ہو مال دوسروں کو دیتا، پھر نہیں، اپنی ضرورت پوری کر لو، اپنے بچوں کے معاملات پورے کر لو، اپنے گھر کے اخراجات پورے کر لو۔ جب تیرے اپنے معاملات درست ہو جاتے ہیں، تیری اپنی زندگی آسانی سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو اپنا مال دیکھ کر اس کا حساب کر، اگر تو امیر ہے تو مال زکوٰۃ ادا کر، اگر تو غریب ہے تو تیرے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب اور ضروری نہیں۔ لہذا ضروریات اصلیہ کو ہم نے اپنے مال سے نکالنا ہے، یہ بھی لازمی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے، آج کل قسطوں پہ معاملات چل رہے ہیں، گاڑیاں بھی قسطوں پہ مل رہی ہیں، گھریلو ساز و سامان بھی قسطوں پہ مل رہا ہے، زمینیں اور پلاٹس بھی قسطوں پہ مل رہے ہیں، لوگ لے لیتے ہیں۔ جس آدمی نے پلاٹ لیا تھا قسطوں پہ، اب زکوٰۃ دینے کے دن آ گئے، اس کے پاس مال موجود ہے لیکن قسط بھی سر پہ ہے، اب کیا کرے گا؟ وہ جو ضرورت کے لیے پلاٹ لیا تھا اس کی قسط اگر دینی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے قسط کب دینی ہے، مہینے 2 کے اندر اندر دینی ہے تو پھر تو سر پہ ہے، اس کو بھی ضرورت اصلیہ میں شمار کریں گے، وہ قسط کے پیسے بھی نکال دیں گے، باقی سے زکوٰۃ دیں گے۔ ہاں اگر اس میں وقفہ 6 مہینے 7 مہینے لیٹ ہی قسط ہے تو پھر خیر ہوتی ہے، پھر کل مال سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہی برتنوں کا مسئلہ ہے، یہی گھر کے ساز و سامان کا مسئلہ ہے، یہی گاڑی کا مسئلہ ہے، یہی پلاٹ کا مسئلہ ہے۔ جو چیز بھی آپ نے قسطوں پہ لی ہے وہ آپ نے اس کی قسط کو دیکھ لینا ہے، قریب ہے بالکل تو قسط والی چیز نکال دیں، یہ ضرورت اصلیہ ہے، باقی سے زکوٰۃ دے دیں۔ ایک اور بات بھی سن، جہیز وغیرہ کے لیے لوگ جو سامان خرید کے رکھتے ہیں، اگر اولاد جوان ہے، مثلا بچی کا جہیز ہم نے اکٹھا کرنا ہے، بچی بالغ ہے، بالغ بچی کے لیے اگر ہم جہیز اکٹھا کرتے ہیں یہ ضرورت اصلیہ نہیں ہے۔ میں جملہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، یہ ضرورت اصلیہ، جہیز دینا ضرورت اصلیہ نہیں ہے، یہ ہماری رسم ہے، رواج، ہم نے 10 لاکھ کا جہیز دینا ہے، یہ رواج ہے، یہ ہم نے خود اپنے اوپر برڈن ڈالا ہوا ہے۔ شریعت اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ بیٹی کو اتنی مال دو کہ سسرال کے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہ ہو، اور وہ خود پریشان ہو، ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں، مہربانی سامان تھوڑا دینا، ہمارے پاس کمرے ہی نہیں ہے، ہم نے ہمسایوں کو گھر میں رکھنا، یا اتنی دے دینا اتنی دے دینا، ساری زندگی اس مال کی خاطر لڑ لڑ کے اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے۔ یہ ہماری رسم ہے، جہیز کے لیے اتنی مال اکٹھا کرتے رہنا اور کہنا میں نے جہیز دینا ہے اس لیے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ ضرورت اصلیہ نہیں ہے۔ ضروری کپڑے
ضرورت کی اس بیٹی کی چیزیں اچھے طریقے سے دے لو، قیمتی سے قیمتی چیز دے لو، اس میں حرج نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ وہ جو فضول دینا ہے اس کو پھر مال سے نہیں نکال سکتے، بلکہ اس کو مال میں شامل کریں گے، کل مال سے زکوٰۃ دیں گے، پھر جو اپنے پاس مال بچے گا اسی سے پھر جو دیتے پھرے دیتے۔ تو جہیز کو، یہ جو ہمارا مروجہ جہیز ہے اس کو زکوٰۃ کے کل مالیت سے نہیں نکال سکتے۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، ٹائم مختصر ہے، یہ دو مسئلے میں نے کرنے ہیں۔ قرض کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایک آدمی پہ قرض ہے، وہ بندہ مقروض ہے، تو اس کا مسئلہ کیا؟ قرض کی دو صورتیں ہیں، قرض کچھ میعادی ہوتا ہے، کچھ قرض غیر میعادی مطلق ہوتا ہے۔ قرض میعادی یہ ہوتا ہے آپ نے ایک آدمی سے قرض لیا، اس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے کہ میں نے آپ کو 1 سال کے بعد واپس کرنا، ڈیٹ مقرر ہے، وہ آدمی سال سے پہلے آپ سے مانگتا نہیں ہے، آپ اس کو دیتے نہیں، لہذا آج آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، قرض کب دینا ہے؟ سال کے بعد دینا ہے، 8 ماہ کے بعد دینا ہے، 7 ماہ کے بعد دینا ہے، وہ تو لیٹ ہے، لہذا اب قرض وہ نہیں نکالیں گے، کل مال سے زکوٰۃ دے دیں، جب قرض کی باری آ جائے گی تو اس کی قسط ادا کر دیں، واپس ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غیر میعادی، آپ نے کسی سے قرض لیا، اس نے کہا بھئی ایسا کرو نا، آپ یہ مال لے جاؤ، جب مجھے ضرورت پڑی میں منگوا لوں گا۔ اب اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صبح اس کو ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد آ جائے مانگنا، جب ممکن ہے وہ سال ہی نہ مانگے، لیکن کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، وقت مقرر ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا قرض آپ لوگوں نے لے رکھا ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو کل مال سے پہلے قرض نکال لیں، جو باقی مال بچے گا اس کا حساب کر کے اس سے 2.5% ہم نے زکوٰۃ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مقروض پھنسا ہوا۔ آخری مسئلہ اس پر یہ بھی سن لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی قرض دے دیتا ہے، اب زکوٰۃ کے دن آ گئے، اس کو کہتا ہے بھی میرا قرض واپس کرو، وہ بندہ کہتا ہے یار مقروض کہتا ہے میں مجبور ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، معذرت، یا کچھ ٹائم دے دو، دیکھوں گا، ہو گیا تو دے دوں گا۔ اب زکوٰۃ دینے والا آدمی سوچتا ہے کہ یار میں یہ جو قرض لینا ہے یہ اس کو معاف کر دو، کہ زکوٰۃ ادا ہوگی؟ ایسے نہیں ہوگی، یہ بات غور سے سن۔ بندہ غریب ہے، اس نے قرض دینا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کیا خیال ہے اسی کو 50,000 روپے ویسے ہی کٹوا دیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت لازم ہے۔ اس کی صورت مسئلہ بتا دیتا ہوں میں، اس کی 2-3 صورتیں ہیں، میں آسانی سے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جس وقت آپ نے زکوٰۃ کا مال نکالنا ہے نا، اس وقت نیت کر لیں۔ جب نیت کر لی کہ میں نے اس سے مال دینا، بعد اوقات جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس الگ رکھتے ہیں، زکوٰۃ والا اکاؤنٹ سے الگ ہے، اس میں جمع کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کی نیت سے کرتے ہیں۔ جب نیت ہی زکوٰۃ کی ہے تو جتنا مال اکٹھا ہو جاتا ہے، بعد میں جب جس کو دیتے ہیں، کسی کو قرضے میں دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، چونکہ نیت زکوٰۃ کی تھی اسی مال سے دیا تھا، اب مقروض واپس نہیں کر سکتا، تو چونکہ مال ہی زکوٰۃ کا تھا، نیت وہ پہلے کر چکا تھا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، چونکہ نیت پہلے کر چکا تھا، مال جب علیحدہ کیا نیت ہو چکی تھی زکوٰۃ دوں گا، اسی سے دیا تھا، نیت پہلے ہو گئی، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب دوسری صورت یہ ہے جس وقت قرض دیا نیت ہی نہیں کی، اب بعد میں پرابلم بن گیا، مقروض تو واپس نہیں کر سکتا، میری زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے، مجبور ہو گیا، کیا کرے؟ اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیوں؟ جس وقت دی تھی تیری نیت ہی زکوٰۃ نہیں، تو نے ویسے دیا تھا، تو نے تو واپس لینا تھا، تو کیا کرے؟ اس کا ہیلہ، شرعی ہیلہ میں بتا دیتا ہوں، غور سے سن لیں۔ آپ ایسا کریں، اس کو زکوٰۃ دینی ہے نا، اسی مقروض کو دینا چاہتے ہیں آپ، اپنی مثلاً آپ پہ 50,000 روپیہ ہے،
آپ 50,000 روپیہ جا کے اس غریب کو دے دیں، اس کے سپرد کر دیں، بھئی یہ آپ کو میں نے زکوٰۃ دے دی، وہ لے لے گا۔ اس کے جب قبضے میں پہنچ جائے گی، آپ اس سے پھر مطالبہ کر سکتے ہیں، بھئی آپ نے جو میرا قرضہ دینا ہے آپ مجھے قرضہ واپس لیں۔ بے شک وہی 50,000 وہ آپ کو واپس کر دیتا ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی پہلے، اس غریب اور مسکین کا 50,000 قرضہ اتر گیا۔ یہ ہیلہ شرعی کر کے اس کا، آج کل ہمارے یہاں ملازم ہوتے ہیں، ملازم لاکھوں روپے کے نیچے دبے ہوتے ہیں، ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ قرض نہیں کٹوانا، اس نے 5 لاکھ دینا ہے اس کو قرضے میں دے دو، نہیں، اس کو جا کے پیمنٹ کرو، اس کو زکوٰۃ دے دو، وہ قبضہ کر لے، وہ اپنے پاس لے لے، بعد میں اس کو کہے بھائی سمجھدار بندہ ہے تو ایسا کر، تیرے اوپر قرضہ جو ہے اپنا قرضہ اتروا لے، اس کو پھر گائیڈ کر کے، اس کو مسئلہ سمجھا کے، اس کی تربیت کر کے اس کے قرضے میں تخفیف کروا لیں، اس کا قرضہ واپس دوا کرو، تاکہ اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے، اس کے قرض کا بوجھ سر سے اتر جائے۔ یعنی کوشش کرنی ہے غریب کے ساتھ مدد کرنے کی، کوشش کرنی ہے اس کی عزت رکھنے کی۔ آخری مسئلہ بتا دو، نیت دل میں کرنی ہے۔ بعض اوقات سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ عزت نفس رکھتے ہیں، اس کو کہیں نا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بندہ مر جاتا ہے، جب زکوٰۃ کا نام سن کے مر جاتا ہے کہ میں زکوٰۃ لوں، شریک سے لوں، دوست سے زکوٰۃ لوں، عزت نفس پہ حرف آتا ہے، بندہ زکوٰۃ کا سن کے مجبور ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور بھائی شریعت شرمندہ نہیں کرتی، یہ شریعت، یہ دین، اس نے تو ہمیں عزت دی ہے، یہ شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ دین کا تقاضا یہ ہے دل میں نیت کر لے زکوٰۃ کی۔ اگر بندہ سفید پوش ہے، اس کو کہ یار میں تیری خدمت کرتا ہوں، اور میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، یار چل تو عید کر لے، جا رمضان شریف کا موسم ہے، بچوں کی عید کے لیے کپڑے وغیرہ خرید لے، میں تیری خدمت کرتا ہوں، خدمت کہہ کے اس کو دے دو، اس کی سفید پوشی رہ جائے، اس کی عزت رہ جائے، اور ہماری زکوٰۃ ادا۔ عزت کا خیال کرنا، یہ جو فوٹو سیکشن ہمارا چلتا ہے نا، اس کو کھڑا کر دینا ہے، لائن لگا دینا ہے، اس کو جناب زکوٰۃ ہاتھ میں دے رہے ہیں، چودھری صاحب ساتھ فوٹو بنوا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، فلاں صاحب فلاں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ اس سے بڑی توہین کوئی نہیں۔ غریب کی اہانت نہیں کرنی، غریب کی عزت کرنی۔ زکوٰۃ کا اصل مسئلہ ہی یہی ہے، غریب کو متوازن کرے، اپنے برابر کرے، عزت کا وقت۔ ٹائم کافی اوور ہو چکا ہے، اس پر میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، بہت سے مسائل ہیں اس پر کرنے والے۔ قریبی رشتہ دار، قریبی خونی رشتے، آپ کی بول چال ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے زکوٰۃ قریبی رشتہ داروں کو دیں۔